یہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئی۔ مکے کی کافروں نے دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے۔ ننیہال والوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ تنہا روانہ ہوئے۔ ابو سلمہ کے خاندان والے آئے، انہوں نے کہا یہ بیٹا میرا ہے، پوتا، لہذا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے، ہم اپنے ساتھ رکھیں گے۔ وہ اپنے گھر پہ لے گئے تو ام سلمہ اپنے گھر پہ ہیں، ابو سلمہ مدینے میں ہیں، اور معصوم بچہ ددیال میں ہے۔ تینوں الگ الگ جدا، کہ جانے نہیں دیں گے تمہیں مکے سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال گزر گیا، ماں بیتاب، باپ بیتاب، بچہ بھی الگ ہے۔ روز نکلتی تھی اور باہر رونے لگتی تھی۔ ایک خاص مقام پر بیٹھ کر چچا زاد بھائی کو ترس آیا اور اس نے کہا اس غریب پر کیوں ظلم کر رہے؟ تو انہوں نے اجازت دی۔ حضرت ام سلمہ اپنے بچے کو لیے ہوئے اونٹ پر بیٹھی اور روانہ ہوئی تنہا۔ عثمان بن طلحہ جو خانہ کعبہ کی چابی کے رکھوالے تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے اس زمانے میں، صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مدینے۔ اکیلے؟ کہا ہاں، کوئی نہیں میرے ساتھ۔ کہا ہم تمہارے ساتھ چلتے۔ فرماتی ہیں اکیلے نکیل پکڑ کر، لگام پکڑ کر وہ چلتے، اور جہاں پہ اونٹ کو ٹھہرانا ہوتا روک دیتے، پیچھے ہٹ جاتے۔ اتنا شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ کفر کے باوجود ظاہر ہے اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی۔ پھر مقام قبا جب نظر آیا تو کہا یہاں تمہارے شوہر ہیں، تم چلی جاؤ۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی 20 صحابہ کے ساتھ، اور انہوں نے علی اعلان ہجرت کی۔ انہوں نے کہا مکے کے مشرکین سے کہ یہ نہ کہنا عمر چھپ کے چلا گیا، میں ہجرت کر رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں، اس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، میرا راستہ آ کے روکے۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ فاروق اعظم کے بعد مسلمانوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو ہجرت کر کے جا رہا تھا۔ اخیر میں مکے میں کوئی باقی نہ بچا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، اور حضرت علی۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے دل میں یہ سوچا اب جب سب چلے گئے تو یہ بھی چلے جائیں گے، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ ایک مشورہ کیا۔ اس جگہ کا نام تھا دار الندوہ۔ ندوے کے معنی ہے مجلس، مشورے کی جگہ، اس کو کہا جاتا تھا دار الندوہ۔ کعب بن لؤی نے ایک عمارت بنائی تھی تاکہ آپس میں مکے کے لوگ مشورہ کریں، کوئی اہم کام ہو، اس لیے اس عمارت کو بنایا گیا تھا۔ چنانچہ اس عمارت میں مشورے کے لیے 100 افراد تقریباً جمع ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ دروازے پہ دیکھا ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا ہے۔ کہا خیریت، آپ کون ہیں، کیسے آئے ہیں؟ کہا آپ لوگ اہم مشورہ کر رہے ہیں اور میں نجد کا شیخ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں اگر آپ مجھے شامل کر لیں تو ہو سکتا ہے کوئی مناسب مشورہ میں بھی دوں۔ یہ نجد کا جو شیخ تھا حقیقت میں شیطان تھا، ابلیس تھا، جو انسانی شکل میں آیا، اور اس نے سوچا کہ اس مشورے میں شریک ہو جاؤں، سراج نبوت بجھ جائے، چراغ نبوت گل ہو جائے۔ آپس میں جب مشورہ طے ہوا تو اس میں سے ایک رائے یہ آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ تو نجدی بوڑھا کہنے لگا یہ رائے بہت بیکار ہے، جانتے نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو اور فداکاروں کو، اگرچہ وہ کمزور ہیں مگر وہ حملہ کریں گے اور ساتھ میں لے جائیں گے۔ دوسری تجویز یہ پیش ہوئی ان کو مکے سے باہر کر دیا جائے، جلا وطن۔ پھر وہ شیخ نجدی بول پڑا کیا غضب کر رہے ہو، جانتے نہیں وہ زبان میں کیسی تاثیر ہے اور کیسی شیرینی ہے اور کیسی مٹھاس ہے، وہ ان کا روح کے رہتا ہے جو سنتا ہے کلام ان کا۔ باہر گئے تو لوگ ایمان لے آئیں گے، جتھا تیار ہو جائے گا، ہم سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یہ رائے کی مناسب ہے۔ اب اس امت کا جو فرعون تھا ابو جہل، وہ بولا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر گھر کے ہر قبیلے کے ایک آدمی کو لیا جائے اور 100 افراد تقریباً، اور آپ کے گھر کا محاصرہ کریں، تلواریں ہاتھ میں لے لیں، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نکلیں آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اور ظاہر ہے آپ کے خاندان والے اگر لڑیں گے بھی
کس کس قبیلے سے لڑیں گے؟ کس سے مقابلہ؟ جب ہر قبیلہ شریک ہوگا تو وہ ایک قبیلہ کیسے سب سے لڑے گا؟ مجبوری میں یہی ہوگا کہ پیسہ لے لو اور معاف کرو۔ تو اس نجدی بوڑھے نے کہا یہ رائے زیادہ مناسب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب مکے کے ظالم مشرک آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور کوئی کہتا تھا ان کو قید کر دیا جائے، کوئی کہتا تھا کہ قتل کر دیا جائے، اور کوئی کہتا تھا شہر بدر کر دیا جائے۔ یہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کا حکم ہے اور آپ آج رات میں اپنے گھر پہ قیام نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ میرے ساتھ کون ہوگا؟ حضرت علی فرماتے ہیں جبریل امین نے بتایا کہ آپ کے ساتھ میں ابو بکر چلے گے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ عین دوپہر کے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ آئے، حالانکہ آپ صبح بھی آتے تھے اور شام کو بھی آتے تھے۔ یہ معمول تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر کے گھر پہ جانے کا، صبح بھی جاتے تھے شام کو بھی جاتے تھے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کیسا تعلق تھا، کیسی محبت تھی، کیسا اخلاص تھا کہ ابو بکر صدیق نبی ابو بکر کے گھر پہ جا رہے ہیں۔ ابو بکر کے گھر سے نفرت کس کو ہوگی؟ جو نبی والا نہ ہو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں الفت نہ ہو۔ ابو بکر صدیق کے مکان پہ جاتے ہیں رات میں، اتفاق سے دوپہر میں۔ یہ تو معمول کے خلاف تھا۔ جو کام روزانہ کا ہو اسے کہتے ہیں سنت، اور جو کام کبھی کبھی ہو یہ اچانک چیز ہے، کوئی نیا حکم آیا ہے، وقتی طور پر ہے۔ ایک آدمی روز صبح ٹہلنے جاتا ہے، اتفاق سے آپ کو مل جائے راستے میں، آپ کو خیر آج آپ نہیں گئے۔ جو کام روز کرتے ہیں آج نہیں کیا آپ نے، تو جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز کرتے تھے معمول کے مطابق اس کا نام سنت ہے۔ آمین دھیرے سے آپ کہتے تھے، یہ زور سے کہتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ آپ رفع یدین ایک مرتبہ کی یا دو مرتبہ کی، سنت کیا ہے آپ کی؟ زیادہ تر آپ کیا کرتے رہے؟ یہ صحابہ بتائیں گے۔ تو آپ کا معمول تھا ابو بکر صدیق کے مکان میں جانا، اور صدیق اکبر کا مکان کہاں تھا؟ مصفلہ میں۔ مکے میں ایک محلہ آج بھی ہے، اس کا نام ہے مصفلہ۔ وہاں زیادہ تر ہندوستان کے لوگ اسی محلے میں، اسی علاقے میں رہتے، مصفلہ، اور اس کا نام ہے شارع دار الہجرہ، شارع ہجرہ، یعنی ہجرت والی سڑک، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو غرض کہ ابو بکر صدیق کے گھر پہ دوپہر میں پہنچے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سب کو الگ کر دو، تنہائی میں بات کریں۔ آپ نے فرمایا حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا سب اپنے لوگ ہیں، آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہجرت کا حکم ہوا ہے اور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ یہ سننا تھا۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس سے پہلے میں یہ سمجھتی تھی غم میں آدمی روتا ہے، لیکن اس روز مجھے پتا چلا کہ خوشی میں بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں خوشی کا آنسو تھے۔ فرمایا کہ حضور میں تیار ہوں، اور 4 مہینے پہلے سے میں نے 2 اونٹنیاں خرید کر کے باقاعدہ تیار کر رکھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت میں نکلنا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات ہے اور آپ اپنے گھر پہ تشریف فرمائیں، اور 100 افراد آپ کے پورے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ۔ آج نور نبوت کو مٹا دیں گے، آج چراغ اسلام کو گل کر دیں گے۔ یہ ان کا پروگرام ہے، یہ ان کی تدبیریں ہیں، اور اللہ نے تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے دوست پر تقدیر کے۔ لوگ تدبیریں کرتے ہیں مگر تقدیر کا جنازہ نکلتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی سبز چادر اڑا کر لٹا دیا اور کہا اس لیے میں تمہیں روک رہا ہوں، یہ جو دہشت گرد ہے، یہ خون کے پیاسے ہیں، جو میری جان لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ مجھے امین بھی سمجھتے ہیں اور صادق بھی سمجھتے ہیں۔
ان کے پیاسے مگر ان کی امانتیں ہمارے گھر پہ رکھی. یہ شبہ نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلے گئے. یہ نہ ہو کہ ان کے بعد ان کی امانتیں لٹ جائیں. یہ ہے امانت داری. نبی کا ایک خاص وصف ہوتا ہے امانت داری. ایسا وصف ہے کہ دشمن ہے پھر بھی اعتبار کر رہا ہے آپ امین ہیں, آپ امانت پر خیانت نہیں کریں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اور علی تم کو کوئی غضب نہیں پہنچے گا, کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. امانتیں دے کر کے واپس مدینے چلے آنا. حضرت علی سوئے, بستر پہ لیٹے اور تلواریں چاروں طرف لیے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے. حضرت علی کو نیند بھی آ رہی. کیوں؟ حضرت علی مومن ہیں اور کامل ایمان ہے ان کا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا علی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا, اب کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے اور کسی کے منہ میں بدتیز دانت نہیں ہے جو علی کے بال کو بھیگا کر سکے. حضرت علی سو رہے. یہ اس کا نام ہے ایمان. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے. ابو جہل کہہ رہا تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میری بات مان لو تو عرب میں حکومت ہو جائے گی, عجم میں حکومت ہو جائے گی, اور اگر نہیں مانو گے تو ہمارے ساتھ والے تمہیں قتل کر دیں گے اور جہنم میں جلو گے. اللہ کے پیغمبر باہر نکلے اور ایک ہاتھ میں آپ کے ایک مٹھی میں مٹی تھی اور مٹی لے کر آپ نے کہا ہاں میں یہی کہتا ہوں یہی ہوگا اور تو بھی میرے ساتھیوں کے ہاتھ سے قتل ہوگا اور جہنم میں جلے گا. اور حضور پاک علیہ السلام نے قرآن کی آیتیں پڑھی جو سورہ یاسین کی ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی, پیچھے دیوار کھڑی کر دی, ان کی آنکھوں کو ہم نے چھپا دیا اور وہ دیکھ نہ سکے. نبی پاک علیہ السلام نے وہ ایک مٹھی مٹی پھینکی اور اس طرح آپ نے مٹی پھینکی جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے 100 افراد, اور مکان کی 4 سمتیں ہوتی ہیں اور آپ نے جو مٹی ایک طرف سے دروازے کی طرف سے پھینکی تھی مگر ہر کافر کی سر کے اوپر پڑی اور آپ مٹی ڈال کر کے باہر نکل گئے. وہ لوگ کھڑے ہوئے انتظار میں. اتنی دیر میں ایک آدمی ادھر سے گزرا, اس نے کہا خیریت کیسے پڑھو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہیں اور ان کے قتل کا. کہا وہ تو جا چکے اور تمہارے سر پہ مٹی ڈال کے گئے. سب نے جو مٹی سر پہ دیکھا تو سب کے مٹی پڑی ہوئی. کہا وہ آدمی صحیح کہہ رہا تھا, اس کا مطلب سچا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک آدمی مٹی پھینکے اور گھر کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہو اور ہر آدمی کے سر پہ پڑے اور آنکھ میں پڑ جائیں, یہ انسان کا کام نہیں ہے, یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اور اے پیغمبر جب ایک مٹھی آپ نے مٹی پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی, وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. پھینکنے والا خدا تھا اور ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اسی کا نام معجزہ ہے. کرنے والا خدا ہوتا ہے اور ہاتھ نبی کا ہوتا ہے, اسے معجزہ کہتے ہیں. کرنے والا خدا ہوتا ہے اور ہاتھ ولی کا ہوتا ہے, اسے کرامت کہتے ہیں. لہذا بزرگ کی کرامت بھی برحق ہے اور انبیاء کا معجزہ بھی برحق ہے. کرامت کو لوگ اپنی عقل پہ تولتے ہیں. کہ امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. یہ کہیں عقل میں آ سکتی ہے بات؟ جو عقل میں نہ آئے اس کو کرامت کہتے ہیں. جو سب لوگ کر لیں اسے کرامت نہیں کہتے. کرامت کہتے ہیں اس کو کرنے والا خدا ہوتا ہے. اور بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے ایک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معلوم کتنے بزرگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے. رات میں عشاء پڑھتے تھے, اس کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں تھا اور اسی سے تہجد پڑھ لیا کرتے تھے. اور کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ڈالی اور نکلے وہاں سے. اور کہاں گیا؟ ابو بکر صدیق کے گھر میں پہنچے. اور یہ ایسی حقیقت ہے صدیق اکبر کے جو دشمن ہیں جو ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ہر نماز کے بعد ان کے وہاں صدیق اکبر کو گالی دینا ثواب کا کام ہے. جیسے سبحان اللہ پہ ثواب ملتا ہے ایسے ابو بکر عمر پر لعن طعن کرنے پہ ثواب ملتا ہے. ہر لقمے پر, ہر لمحے پر. یہ صدیق اکبر کے دشمن ہیں مگر حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, مانی نہیں جاتی. علامہ بازل ایرانی ایران کے بہت بڑے مجتہد تھے. انہوں نے تاریخ کی کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے حملہ حیدری. اس کتاب میں پورا ہجرت کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے. نزدیک کے آنکھوں میں پر مکر رفت بسوئے سرائے ابو بکر رفت. اس فریبی قوم کے پاس سے آپ نکلے اور سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر پہ پہنچے.
پھر کہا پہے ہجرتو نیز آماد بود کہ صادق رسول خبر داد بود. ہجرت کے لیے ابو بکر صدیق پہلے سے تیار ہے. اور کیوں تیار تھے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پہلے سے ان کو تیار کیا اور بتایا تھا. اور لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے گھر کے مکان کی پیچھے والی جو کھڑکی تھی وہاں سے نکلے اور جلدی سے کھانے کے لیے ناشدان تیار کیا، توشہ تیار کیا. آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، یہ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہے. اور باندھے کس کو ناشدان کو کھانے کو؟ تو پاس کوئی چیز نہیں ہے. جلدی سے اپنی کمر سے کمر بند جو پٹکا ہوتا تھا عورتیں باندھتی، اس کو نکالا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک سے اپنی کمر کو باندھا اور ایک سے وہ ناشدان اور توشیدان کو باندھا. اس دن سے حضرت اسماء کا لقب پڑ گیا ذات النطاقین، 2 کمر بند والی، 2 پٹکے والی. ایک سے اپنی کمر باندھ رہی ہیں اور دوسرے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اور حضور پاک علیہ السلام کا توشہ تیار کر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. اللہ کے پیغمبر جیسے مکے سے تھوڑا سا باہر ہوئے، آپ نے حرم کی طرف، مکے کی طرف بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا یا مکہ واللہ انکی لخیر ارض اللہ الی واحب الی اللہ تعالی واللہ لولا انی اخرجت ما خرجتک. اے مکہ، دنیا کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت اور اللہ کا تو بہت پسندیدہ شہر ہے. اے مکہ، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں تجھ سے باہر پہ پیر نہ رکھتا. یہ محبت ہے وطن کی، یہ محبت ہے مکہ المکرمہ کی نبی پاک علیہ السلام کے دل میں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 2 اونٹنیاں ہیں اللہ کے پیغمبر، اور یہ میں نے خریدی 800 دراہم میں. مفسر نے کہا 800 دراہم. آپ نے فرمایا ابو بکر اس کے پیسے لے لو. فرمایا کہ اے پیغمبر یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، مگر آپ کی جیسی مرضی ہو. اس کا نام محبت ہے. محبت اسی کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ لینا پڑے گا، یہ نہیں کہ ہم نہیں لیں گے، لینا پڑے گا، یہ محبت نہیں ہے. محبت کیا ہے؟ محبوب جو کہے وہی کرو. یہ تمہارا جی چاہے اگر تم یہ کرو گے، یہ محبت نہیں ہے. محبت کس چیز کا نام ہے؟ پسند ان کی، پسند اپنی، نظر ان کی، نظر اپنی. پسند اپنی، نظر اپنی نہیں ہوتی محبت میں. الامر فوق الادب، یعنی ادب کا تقاضا یہ ہے جب آدمی حکم دے دے تو پھر اب تو لینا ہی. اب یہی محبت ہے. عشق، تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں. وہ وفا سے خوش نہ ہو تو پھر وفا کچھ بھی نہیں. ابو بکر صدیق کو تو پیسے نہیں لینا چاہیے تھا. اللہ کے پیغمبر نے پیسے لینے کی بات کی کیوں؟ 40,000 درہم صدیق اکبر کے پاس تھے جب اسلام قبول کیا، اور سب کا سب اسلام پہ انہوں نے لٹا دیا ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال سے ہوا ہے اتنا کسی سے نہیں ہوا. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ دے گا. مگر ہجرت کے موقع پر آپ کریں ابو بکر پیسے لے لو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عبادت ہجرت ہے. ایمان لانے کے بعد ان الذین آمنوا وہاجروا، سب سے افضل عبادت. آپ چاہتے تھے کہ یہ عبادت خالص میرے پیسے سے ہو، اللہ کی عبادت ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جیسی آپ کی مرضی. اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام اور ابو بکر صدیق روانہ ہوئے. راستہ چل رہے کوہ غار ثور تک جانا، 4 میل کے فاصلے پر ہے مکے سے غار ثور. اللہ کے حبیب اور صدیق اکبر چلے جا رہے ہیں. دیکھا حضور پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کبھی پیچھے جاتے اور کبھی آگے آ جاتے ایک دم سے، پھر پیچھے پھر آگے. ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمائے جب مجھے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے تعاقب نہ کر رہا ہو تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، اور جب مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہیں دشمن آگے کمین میں گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو جلدی میں آگے سے بڑھ کر کے آ جاتا ہوں. یہ رفاقت کیا ہے؟
آپ سوچئے، تصور کیجئے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے کہ پیغمبر نے جو صدیق اکبر کو لیا خود سے نہیں لیا، اللہ نے کہا تھا ابو بکر کو لے جاؤ۔ یعنی صحابہ تو آپ کے بہت ہیں اور کامل ایمان ہیں، مگر یہ انتخاب کس کا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ یہ انتخاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور یہ کتنا خطرناک سفر تھا، اس میں طاقت کی بھی ضرورت تھی، اس میں قوت کی بھی ضرورت تھی، اس میں وفاداری کی بھی ضرورت تھی، اس میں سمجھداری کی بھی ضرورت تھی، اور یہ سارے اوصاف تمام صحابہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر میں پائے جاتے ہیں۔ یہ راز ہوا فاش سفر میں شب ہجرت، یہ راز ہوا فاش سفر میں شب ہجرت، صدیق کو ہمراز بنایا تھا نبی نے۔ حضرت صدیق اکبر ہمراز رسول اللہ ہیں، یہ راز کسی اور کو نہیں معلوم تھا۔ حضرت صدیق اکبر حضور پاک علیہ السلام کو لے کے چل رہے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا اللہ کے پیغمبر کے پائے نازک پتھریلی سرزمین پہ چلنے سے زخمی ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کو اپنے مبارک شانوں پر بٹھایا۔ یہ سعادت صرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ اپنے شانے پر بٹھانا، اپنے کاندھے پر بٹھانا۔ اللہ اکبر، یہ بڑا مشکل کام تھا، مگر ابو بکر صدیق نے بٹھایا۔ جب فتح مکہ ہوا اور بتوں کو گرانے کی بات آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ میرے کاندھے پہ چڑھ جاؤ اور تم گراؤ۔ حضرت علی ادب سے عرض کرتے ہیں آقا میرے کاندھے پہ آپ کھڑے ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ بار نبوت اٹھانے کی طاقت ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ حضرت صدیق اکبر کے کاندھوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پتا چلا انبیاء کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی طاقتور انسان تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں فرمایا مسجد کوفہ میں تمام صحابہ میں سب سے بہادر طاقتور کون ہے؟ اور پھر خود ہی فرمایا ابو بکر صدیق سب سے بڑے بہادر آدمی۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں، اب غار ثور تک پہنچے۔ غار ثور 5413 فٹ اونچا ہے، آج بھی اس پر چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ نوجوان طاقتور آدمی اگر چڑھے تو کئی مرتبہ سستائے اور کئی مرتبہ پانی پیے، اور ہو سکتا کم ہمت ہو تو آدھے راستے سے واپس آ جائے، جبکہ ہزاروں لاکھوں افراد اس غار تک چڑھے ہیں اور اترے ہیں۔ اور اب تو معمولی لوگوں نے اپنی طرف سے زینے بھی بنا دیے، حکومت نے کوئی انتظام نہیں کیا، باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں جانا کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی اہم کام نہیں ہے، اس لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے آدمی جذبات محبت میں اوپر چڑھ جائے اور اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو جائے، اٹیک پڑ جائے اور خدا جانے کیا کیا ہو جائیں، کیا زحمتیں ہو سکتی ہیں۔ غرض کہ ہر آدمی وہاں آج بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے حضرت صدیق اکبر کو نبی سے عشق کیسا تھا اور صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ کیسا ہے اور کتنی طاقت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ جس مقام پر اکیلے چڑھنا مشکل ہو، وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کو کاندھے پہ بٹھا کے اور آپ غار ثور تک لے گئے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے کہا صدیق اکبر کا مقام اگر پوچھنا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھو، اور اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہیں، آپ کے فرامین موجود، احادیث موجود۔ اگر دوسری چیز اگر کسی سے پوچھنا ہے تو غار ثور سے پوچھو، وہ بھی زندہ ہے، بھی موجود ہے۔ جاؤ نہ کہیں اور نہ کسی اور سے پوچھو، خود سید عالم یہ رہے ثور سے پوچھو، غار ثور کا راستہ بتائے گا۔ ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے، کیسا عشق ہے، کیسی جانثاری ہے، کیسی فداکاری ہے، اور کس قدر وہ باہمت انسان تھے، اور کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قوی بنایا تھا، اور سفر ہجرت کے لیے ان کا انتخاب کیوں ہوا۔ جب غار ثور کے دروازے پہ پہنچے، پہلے تو اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے گھر پہ گئے، پہلے نبی پھر صدیق اکبر، بدر میں پہلے نبی پھر صدیق، احد میں پہلے نبی پھر صدیق، خندق میں پہلے نبی پھر صدیق، حنین میں پہلے اللہ کے نبی اور پھر صدیق۔ یہ غار ثور ایک ایسا مقام ہے جہاں نبی بعد میں اور صدیق پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اور ابو بکر پہلے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا غار کے دروازے پہ بٹھانے کے بعد، یا رسول اللہ مکانک، اے اللہ کے نبی اپنی جگہ پہ رہیے آپ، واللہ لا تدخلوا انی ادخل ان کان فی شیء اصابنی دون ذلک،
آپ پہلے اندر نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا۔ اس لیے میں جاؤں گا اگر اس غار کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو مجھے تکلیف پہنچ جائے اور عام محفوظ رہے۔ میں اگر ختم ہو گیا تو ایک آدمی ہوا جو ختم ہو جاؤں گا، مگر آپ تو سارے عالم کی امانت ہیں، آپ کی جان بڑی قیمتی ہے۔ یہ محبت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی پاک علیہ السلام غار کے باہر بیٹھے، صدیق اکبر پہلے داخل۔ معلوم ہوا صدیق اکبر کی جب محبت دل میں آئے گی تو نبی کی محبت آئے گی دل کے اندر، اور جس دل میں صدیق اکبر کی محبت نہیں ہو، نبی کی بھی محبت نہیں ہوگی اس دل میں۔ غار میں صدیق اکبر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے اس میں دیکھا کہ سوراخ ہے، سوراخ ہے، زیادہ بڑا غار نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ وہاں ایک آدمی اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، ایک آدمی لیٹ جائے، ایک آدمی بیٹھ جائے، اتنی جگہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صدیق اکبر نے وہاں جو سوراخ تھے ان سوراخوں کو دیکھا، اور اس کے بعد ان کو اپنی چادر کے ٹکڑے پھاڑ پھاڑ کر کے ان سارے سوراخوں کو بند کیا۔ ایک سوراخ باقی رہا، اپنا پیر لگا دیا، ایڑی لگا دی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر آواز، آپ ٹھہرے تو ذرا، صاف میں کر لوں جا کر، اور جھاڑو کے لیے کافی ہے میرا دامن۔ اللہ کے نبی آپ ٹھہر دیں، صفائی کر۔ ایک صاحب جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے خیالات انہی کے دل میں آتے ہیں، کل یہ بتائیے کہ غار میں اندھیری رات میں ابو بکر کو سوراخ دکھائی کیسے دی؟ تو بے ایمان ہوگا وہی سوچے گا، یہ ایمان والا ہوگا وہ کیا سوچے گا؟ دروازے پہ کون بیٹھا ہوا ہے غار پہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کے چہرے انور کی روشنی ایسی ہے معجزے کے طور پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اندھیری رات میں سوئی مل گئی تھی حضور پاک علیہ السلام کے چہرے کی روشنی۔ حفصہ نام کی ایک خاتون تھی، ایک حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی بیٹی ہے، ازواج بتائے، دوسری حفصہ نام کی خاتون پڑوسن تھی، حضرت عائشہ صدیقہ نے سوئی مانگی، گائے کے لیے پیوند لگائی، یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس وقت تک کپڑے کو ریٹائر نہ کرنا جب تک کہ اس پہ پیوند نہ لگ جائے، اور فرمایا حبب المساکین، عائشہ غریبوں سے محبت کرنا، وقربیہم، اور ان سے اپنے آپ کو قریب رکھنا، یہ ہدایت ہے۔ ام المومنین نے سوئی مانگی، کہا سوئی تک نہیں ہے گھر میں، یہ نبی کا گھر ہے جہاں کپڑوں کو میں پیوند لگانے کے لیے سوئی تک نہیں، سوئی مانگی۔ اب اس کے بعد کپڑے کو پیوند تو لگ گیا، اب سوئی کو واپس کرنا تھا، رات کا وقت ہو گیا اور سوئی کھو گئی، مل نہیں، پریشانی کا عالم۔ اتنی دیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، جیسے ہی آپ نے قدم رکھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے چہرے مبارک کی روشنی میں اس سوئی کو اٹھا لیا اور مسکرانے لگی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ تو بتایا میں اس فکر میں تھی کہ سوئی کھو گئی پڑوسی عورت کی، یہ امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو جائے، آپ کے چہرے انور کی روشنی میں مجھے سوئی مل گئی، اس لیے میں مسکرا ہوں۔ پھر عائشہ کو مل گئی کھوئی ہوئی سوئی، نور نبی پاک نے وہ اندھیرا مٹا دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ایسی چمک تھی، ایسی تابانی تھی، تو صدیق اکبر کو اگر اگر سوراخ دکھائی دیا، آپ کو کیا پریشانی؟ اس کا مطلب یہ بے ایمان ہے، آپ نبی کے معجزے چہرے کی تابانی پر بھی تمہیں ایمان نہیں ہے۔ اور کہ صدیق اکبر نے ان کو بند کیا اور وہاں پر انگوٹھا رکھا، اپنی ایڑی رکھی، اور پھر اس کے بعد آواز دی، تشریف لائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، تھکن تو تھی ہی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ران پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مبارک سر رکھا، اور اس کے بعد آپ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، آپ سونے لگے۔ ذات والا پہ ہوا نیند کا غلبہ طاری، زانوے یار پہ وہ سو گئے رکھ کر گردن۔ اللہ کے نبی اپنا مبارک سر ابو بکر کی ران پہ رکھ کے سوئے، اور ایسا لگ رہا تھا، صدیق اکبر کہتے ہیں کان نمل فتح القرآن ولا الرحل، نبی کا چہرہ ابو بکر کی ران پر ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن رحل کے اوپر کھلا ہوا رکھا۔ ابو بکر صدیق اور کوئی بھی نہیں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر میں محسوس کیا کہ جہاں ایڑی رکھی تھی جس سوراخ پر، کسی سانپ نے کاٹ لیا، موذی چیز۔ اللہ کے نبی کی راحت کا خیال،
شدت تکلیف، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلو نہیں بدلا، حرکت نہیں کی، کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے، موذی نے ڈسا، آپ نے پہلو نہیں بدلا۔ صدیق معظم کی وفا کون کرے گا؟ ابو بکر صدیق جیسی وفا کون کر سکتا ہے؟ لیکن شدت تکلیف سے آنکھوں سے آنسو چھلکے، اور کسی کا آنسو زمین پہ گرتا ہے، کسی کا دامن پہ گرتا ہے، کسی کا اپنے رخسار پر گرتا ہے، یہ بڑا قیمتی آنسو تھا، لہذا یہ بڑی قیمتی جگہ پہ گرا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخسار اور چہرے انور پر گرا۔ آنسو گرا ہے یوں روح رسالت معاف پر قربان گویا ہو گئی شبنم گلاب پر، جیسے اوس گرتی ہے گلاب کے اوپر، اس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے کے اوپر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آنسو گرا۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، کیا بات ہے؟ وہ عرض کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کسی چیز نے پیر میں کاٹا ہے، آپ نے فرمایا کہاں، اور اس کے بعد اپنا مبارک لعاب نکالا اور صدیق اکبر کے ایڑی میں لگا دیا، فوراً زہر ختم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لگایا تھا جب آنکھیں دکھ رہی تھی، کبھی آنکھ دکھی نہیں، اور صدیق اکبر کے پیر میں لگایا جہاں سارے صحابہ کے قدم ہلنے لگے اور تمام صحابہ کے قدم لغزش کرنے لگے، وہاں پر اگر کوئی ثابت قدم رہا ہے تو اکیلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کو پتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، خدا کی قسم اگر ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لے، اور کتنی نیکیاں حضرت عمر کی، کتنی نیکیاں؟ آسمان کے ستاروں کے برابر، کوئی ستاروں کو گن نہیں سکتا، عمر کی نیکیوں کو بھی گنا نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ابو بکر 2 نیکی دے دے مجھے اور ساری نیکیاں لے لے، میں فائدے میں رہوں گا۔ یہ 2 نیکیاں کون ہیں؟ کہتے ایک رات کی نیکی اور ایک دن کی نیکی۔ رات وامہ لیلۃ فلیلۃ الغار کا رات کی نیکی کا مطلب غار ثور کی رات میں جو خدمت کی ہے نبی کریم علیہ السلام کی، وہ نیکی ہے، وہ ایسی نیکی ہے جو تمام نیکیوں پہ بھاری ہے۔ اور دوسرے وامہ الیوم فیوم الردہ، اور فرمایا دن سے مراد ہے جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی اور سارے صحابہ بدحال تھے۔ کوئی کہتا تھا اگر کہا اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو تو سر اڑا دیں گے، کسی کی زبان خاموش تھی، کسی کے چہرہ اترا ہوا تھا، کوئی بے ہوش پڑا ہوا تھا، عجب منظر تھا، اور باہر کے لوگ مرتد ہو رہے، صدیق اکبر اکیلے ہوش میں تھے، اور آنے کے بعد ایسا خطبہ پڑھا، پوری امت کو سنبھالا۔ اور جب مرتدین کا معاملہ لوگوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین سے مرتد ہو گئے، سارے صحابہ کی رائے ایک طرف، ابو بکر صدیق کی رائے ایک طرف۔ سب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے کام لیجئے، زکاتی تو نہیں دے رہے ہیں، ابھی نیا معاملہ ہے، نبی کا انتقال ہوا ہے، باہر کی فوجیں مدینے پہ حملہ آور ہو سکتی ہیں، سیاسی اعتبار سے یہ غلط ہے۔ مگر حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ واللہ لو منعونی اقالا وناقا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه، جو سب سے امت میں رحم دل تھا اور سب سے نرم دل تھا، جہاں پر اللہ نے سختی کی ضرورت محسوس فرمائی، سب سے سخت ابو بکر صدیق۔ فاروق اعظم جیسا آدمی، حضرت علی جیسا شخص، سب مشورہ دے رہے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ تعالی نرمی سے کام لے لیجیے، تھوڑا سا ٹھہر جائیے، حالات کو سازگار ہونے دیجیے۔ مگر صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر نبی کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ میں اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ میں رسی دیتا تھا، اگر آج رسی نہیں دے گا تو ابو بکر اس سے جہاد کرے گا۔ اس کے روک لینے پر سارے صحابہ کرام ایک طرف، صدیق اکبر ایک طرف، اللہ کو۔ صحابہ نے پھر کیا کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا لاؤ میری اونٹنی میں اکیلے جا رہا۔ جیسے ہی اکیلے چلے حضرت علی آگے بڑھے، اپنی تلوار میان میں کیجئے، اور مشورہ تھا آپ جیسا کہیں گے ویسا کریں گے۔ سارے صحابہ نے جو صدیق اکبر کی موافقت کی، نتیجہ یہ ہوا مرتدین بھی ختم ہو گئے اور باہر کے دشمنوں پر دھاک بیٹھ گئی۔ مدینے میں اگر اتنی سپاہ فوج موجود نہ ہوتی تو ابو بکر باہر کیوں کسی کو بھیجتے؟ سارے لوگوں کی امیدیں خاک میں مل گئی۔ اسی کو کہتے ہیں مطلع ظلمات پر صبح درخشاں دیکھ لی، تو نے قطرہ اٹھا کر نبض طوفاں دیکھ لی۔ حضرت صدیق اکبر نے طوفان سمجھا، کسی صحابی نے نہیں سمجھا۔ اگر کوئی اور وہاں پہ خلیفہ ہوتا تو اسلام کا قلقمہ ہو چکا ہوتا، اسلام مٹ چکا ہوتا۔ یہ انتخاب خداوندی ہے
کہ جہاں پر پہلا خلیفہ ہونا چاہیے وہیں پر صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں. سب تو نرمی. حضرت فاروق اعظم نے جب کہا نرمی سے کام لیجئے تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے مجھے ڈانٹ دیا اور مجھ سے کہا اجبار فی الجاہلیہ وقوار فی الاسلام. عمر کفر کے زمانے میں بڑے گرم تھے اور آج جب سختی کا وقت ہے بڑے نرم ہو گئے. فاروق اعظم کو جھڑک دیا. علی مرتضیٰ کو جھڑک. صحابہ کہتے ہیں قام فی الردۃ مقام الانبیاء. ابو بکر صدیق اس موقع پر وہاں کھڑے ہوئے تھے جہاں پر نبی کھڑا ہوتا ہے. نبی کے لیے مسئلہ یہ ہے پوری امت ایک طرف ہو مگر نبی کو جو اللہ کا حکم ہوتا وہی کرتا ہے. کہتے کرہناہ فی الابتداء وحمدناہ فی الانتہاء. شروع میں ابو بکر کے عمل کو ہم نے اچھا نہیں سمجھا مگر بعد میں ہم نے یہ سمجھا جو ابو بکر نے کیا وہی اچھا. فاروق اعظم کی یہ نیکی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, غار ثور ہیں, صدیق اکبر ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لعاب دہن لگایا تو جہاں سب کے قدم ڈگمگانے لگے صدیق اکبر وہاں ثابت قدم رہے. حضرت علی کی آنکھ میں لگایا ان کی آنکھیں کبھی نہیں رکی. کسی کے پاؤں میں ساجد, کسی کی آنکھوں میں, کسی کے پاؤں میں ساجد, کسی کی آنکھوں میں لعاب پاک نبی کا دکھائی دیتا ہے. اللہ کے نبی کا لعاب جہاں بھی لگا وہاں اس نے اپنا کمال ظاہر کیا. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن رہے غار ثور. حضرت اسما کھانا لے کے آتی. آپ کے بیٹے عبداللہ ابن ابو بکر دن بھر مکے میں رہتے اور رات میں آتے ہیں. سارے مکے والوں کی کوششیں کہ اللہ کے رسول انعام ہوا ہے جو ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا 100 سرخ اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں گے. لوگ تلاش میں اس طرح کی سارے دن بھر کی خبریں. عشاء کے بعد آتے اور آنے کے بعد سب سناتے, رات کو وہی قیام کرتے, پھر صبح فجر سے پہلے چلے جاتے. عامر ابن فہیرہ یہ صدیق اکبر کے غلام ہیں. یہ کیا کرتے, دن بھر بکریاں چراتے, شام کے وقت میں بکریاں غار ثور کے پاس لے کے آتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر دودھ ان کا استعمال کرتے اور پھر بکریاں لے کے واپس چلے جاتے. بیٹی بھی خدمت کر رہی ہے, بیٹا بھی خدمت کر رہا ہے, غلام بھی خدمت کر رہا ہے. اللہ اکبر, اس سے بڑھ کر کوئی انداز وفا کیا ہوگا. حق تو یہ ہے, حق صدیق ادا کیا ہوگا. یہ صدیق اکبر کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ہوئے اور وہاں پر دشمن بھی آ گئے. دیکھنے لگے. صدیق اکبر کو بڑی فکر ہوئی, یا اللہ اب کیا ہو. عرض کیا اللہ کے نبی یہ دشمن کھڑے, کسی نے اگر پیر کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لے. آپ نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. آپ نے تسلی دی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو. نتیجہ کیا ہوا, کافروں نے دیکھا کہ غار کے منہ پہ جالا لگا. کہنے لگے ہو نہیں سکتا, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا جالا معلوم ہوتا ہے, اتنا پرانا. اگر داخل ہوتے تو جالا کہیں سلامت رہتا. واپس ہو گئے. اللہ نے جالے کو حفاظت کا ذریعہ بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جالے کی اوقات کیا ہے, جالا کتنا کمزور ہوتا ہے. قرآن سے پوچھو ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, تمام گھروں میں سب سے کمزور اور لچک گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا جالا ہے. اگر پھونک ماری جائے اس کے تار بکھر جاتے ہیں, مگر جو کام کلوں سے نہیں ہو سکا وہ کام اللہ نے مکڑی کے کمزور جالے سے لیا. پتا کیا چلا, مکڑی کا جالا ایک بہانہ تھا دوستو, مکڑی کا جالا ایک بہانہ تھا دوستو. اللہ کر رہا تھا حفاظت رسول کی. اللہ جب حفاظت کرنے پر آیا تو اس نے بیت اللہ کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کر لی. اور اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ, ایک رسول اللہ, ایک بیت اللہ. بیت اللہ اللہ کا گھر, رسول اللہ اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اپنے گھر کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں سے, انہوں نے آ کر کے پتھر برسائے. اور رسول اللہ کی, اللہ کے رسول کی حفاظت اللہ نے مکڑی کے جالے سے کر کے دکھا دی. ان اللہ مانا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, کیا تفصیلات ہیں, انشاءاللہ اس کو پھر عرض کیا جائے گا. آج اتنا ہی. اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے, عمل کرنے کی توفیق.